نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 119 سے پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے قیامت کی علامات کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کو صاحب کتاب نے قیامت کی علامتوں کو بیان کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، وہ صرف اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، او یأتی ربک، یا آپ کی رب کا حکم آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی طرف سے بعض نشانیاں آ جائیں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جس دن آپ کے رب کی طرف سے بعض نشانیاں آ جائیں گی، اس وقت کسی شخص کا ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جس نے ان کی آمد کے قبل ایمان نہ لایا یا اپنے ایمان میں بھلائی کا کسب نہ کیا۔ قل انتظروا انا منتظرون، آپ فرما دیجئے تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا مرادی معنی ہوا۔ ملا جیون فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ سے پہلے نمبر پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے لیے کچھ علامتیں ہیں جو اپنے اپنے وقت میں ظاہر ہوں گی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے، اور دوسرے نمبر پر خاص طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ بات بھی اسی آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بعض آیات ربک کو 2 دفعہ ذکر فرمایا ہے۔ آیت کو دیکھ لیجئے، او یأتی بعض آیات ربک، اس کے بعد یوم یأتی بعض آیات ربک، تو بعض آیات ربک کو اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ تو اس جملے کی تکرار سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ تفسیر حسینی میں یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ان الفاظ کے ذکر کرنے سے مراد قیامت کی مطلق نشانیاں ہیں۔ او یأتی بعض آیات ربک جو پہلی مرتبہ آیا ہے تو اس سے مراد قیامت کی مطلق نشانیاں ہیں، اور یوم یأتی بعض آیات ربک جو دوسری مرتبہ آیا ہے تو دوسری مرتبہ سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ تو یہ 2 باتیں آیت کریمہ سے واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات کیا؟ قیامت کے لیے کچھ علامتیں ہیں جو اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوں گی، اور دوسری بات یہ کہ انہی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب اس کی تفصیل، پہلی بات کا بیان کچھ اس طرح ہے۔ کون سی بات؟ کہ قیامت کی کچھ علامتیں ہیں جو اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوں گی۔ پہلی بات کا بیان کچھ اس طرح ہے کہ قول باری تعالیٰ او یأتی منصوب اور پہلے یاتیہ پر معطوف ہے، 2 جگہ یاتیہ ہے، تو بعد والا جو یاتی ہے یہ پہلے یاتی پر معطوف ہے۔
اور حل ینظرون میں استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا استفہام جو انکار کا معنی دیتا ہو۔ آیت کا معنی یہ ہوگا، ہم نے وحدانیت کے دلائل اور حجج قائم کر دیے، وحدانیت کے دلائل اور حجتیں قائم کر دی، اور رسالت کے ثبوت کی دلیلیں بھی قائم کر دی، اور دلالت یعنی گمراہی، اور دلالت کی جن باتوں کے لوگ معتقد تھے، یعنی گمراہی کی جن باتوں کا لوگ اعتقاد رکھتے تھے، ہم نے ان کے ابطال کے دلائل بھی ذکر کر دیے، یعنی ان باطل عقیدوں کو دلیلوں کے ساتھ رد بھی کر دیا۔ اب ان دلائل کے آ جانے کے بعد ایمان کے ترک میں، یعنی ایمان نہ لانے میں وہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس عذاب یا موت کے فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے آ جائیں، یا آپ کے رب کا امر آ جائے، یعنی عذاب یا قیامت کے دن کی تمام نشانیاں اور ہلاک کلی کی تمام علامتیں آ جائیں۔ مختصر یہ کہ یأتی ربک کا معنی تبھی درست ہو سکتا ہے جب یہاں لفظ رب سے قبل کوئی مضاف محذوف مانا جائے، کیونکہ یأتی ربک رب آ جائے یہ مفہوم تو نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا یعنی رب سے پہلے اس کا مضاف محذوف ماننا پڑے گا، کیونکہ بظاہر معنی یہ بنتا ہے کہ آپ کا رب آ جائے، اور یہ معنی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، یعنی قیامت کی اشراط و علامات آ جائیں۔ کفار ایمان کے بارے میں اگرچہ ان باتوں کے منتظر نہ تھے، یعنی یہ باتیں ظاہر ہو جائیں تو وہ ایمان لے آئیں، ایسا نہیں، وہ تو ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، خواہ علامات ظاہر ہوں یا ظاہر نہ ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جب یہ معلوم تھا کہ ان علامات اور آیات کے ظہور کے وقت وہ ایمان لانے کی طرف مجبور ہو جائیں گے، تو اس نے انہیں ان لوگوں کی جگہ رکھا جو واقعی انتظار کرنے والے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کی علامتیں جب ظاہر ہوں گی تو اللہ جانتا ہے کہ اس وقت بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر بھی یہ کہا حل ینظرون، یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، وہ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا، اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ ایسی علامتیں قیامت سے پہلے جو علامتیں ظاہر ہوں گی ان کے ظہور کے وقت وہ ایمان لانے کی طرف مجبور ہو جائیں گے، تو گویا انہیں اللہ نے ان لوگوں کی جگہ رکھا جو واقعی انتظار کرنے والے ہوں۔ حاصل کلام یہ کہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی کچھ علامات ہیں جو اس کے قرب کے وقت ظاہر ہوں گی، قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ لہٰذا بعض لوگوں کا یہ وہم باطل ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت اچانک آئے گی اور اس کی کوئی علامت اور نشانی نہیں ہے، یعنی جو حضرت یہ کہتے ہیں کہ قیامت اچانک آئے گی اور قیامت آنے سے پہلے کوئی نشانیاں یا علامتیں نہیں ہوں گی، اس کا رد ہو جاتا ہے۔ اور جو حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت اچانک آئے گی، وہ استدلال بھی قرآن سے کرتے ہیں۔ وہ کتاب میں دیکھیے، وہ اپنے اس نظریے کا استدلال آیت کریمہ لا تأتیکم الا بغتہ سے کرتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ تمہارے پاس نہیں آئے گی مگر اچانک۔ تو اس آیت کو سامنے رکھ کر ان لوگوں نے یہ کہا کہ قیامت اچانک آئے گی، جبکہ حقیقت یہ ہے قیامت آنے سے پہلے باضابطہ وہ نشانیاں، وہ علامتیں ظاہر ہوں گی جن کا احادیث کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس آیت سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بغتتاً کا معنی یہ ہے کہ علامات کے ظہور کے بعد اس کے لیے دنوں اور ساعتوں کے ساتھ اوقات بندی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اچانک آ جائے گی۔ تو بغتتاً کا تعلق جو ہے علامات قیامت کے ظہور کے بعد ہے، یعنی جب قرب قیامت کی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی اس کے بعد اب اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ لہٰذا
قیامت کی کچھ علامتیں صغرا ہیں، چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، اور بعض کبرا ہیں، بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ صغرا یعنی چھوٹی چھوٹی علامتیں بکثرت ہیں، اور جو بڑی بڑی ہیں وہ 10 ہیں۔ شاید یہاں وہی بڑی نشانیاں مراد ہیں۔ اس آیت میں جو بتایا گیا ہے او یأتی امر ربک او یأتی بعض آیات ربک، تو یہاں پر بڑی بڑی نشانیاں مراد ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی علامتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اور وہ بڑی نشانی کیا ہیں قیامت کی؟ وہ یہ ہے، حضرت حذیفہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں قیامت کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے ہم سے پوچھا کیا مذاکرہ ہو رہا تھا، یعنی آپ لوگ آپس میں کیا گفتگو کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا قیامت کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں بیان فرمائیں۔ پہلی چیز دھواں، دابۃ الارض۔ دوسری چیز مشرق کی طرف زمین کا دھس جانا، مغرب کی طرف سے دھسنا، جزیرۃ العرب میں دھسنا، دجال کا نکلنا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، اور یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف ڈھکیلے گی۔ ھذا لفظ الحدیث، یہ حدیث پاک کا مفہوم تھا۔ تو اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں تم نہ دیکھ لو۔ تو گویا یہ 10 نشانی قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، دھوئیں کے ظاہر ہونے، دابۃ الارض کے نکلنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے اور یاجوج ماجوج کے خروج یعنی نکلنے کی تصریح فرمائی ہے۔ یعنی ان چیزوں کی وضاحت قرآن میں ہے۔ کن چیزوں کی؟ کہ سورج جو ہے قیامت کے قریب مغرب سے طلوع ہوگا، دھواں ظاہر ہوگا، دابۃ الارض نکلے گا، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، وہ لوگ نکلیں گے۔ تو اتنی نشانیوں کی صراحت قرآن نے بیان کی ہے، لیکن زمین دھسنے، دجال کے آنے اور آگ کے بارے میں مجھے قرآن کریم میں کوئی آیت نظر نہیں آئی۔ یہ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 علامتیں قرب قیامت کی بیان فرمائی ہیں، بڑی بڑی علامتیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، لیکن کچھ وہ ہیں جن کا قرآن کی کسی آیت میں تذکرہ نہیں آیا صراحت کے ساتھ۔ فرماتے ہیں میں ان کے بارے میں اپنے اپنے مقام پر تفصیل لکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو مشہور ہیں، یہ 10 علامتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ مشہور ہیں۔ امام زاہد نے سورۃ النمل میں دابۃ الارض کے بیان میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کی روایت کے مطابق قیامت کے اشراط و علامات 10 ہیں۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق قیامت کی جو شرطیں، شرط کا مطلب شے کے وجود سے پہلے جو ضروری چیز ہوتی ہے، اور یہاں مراد اس سے علامتیں ہی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود سے قرب قیامت کی جو علامتیں 10 علامتیں مروی ہیں وہ یہ ہیں۔ تو امام زاہد نے سورۃ النمل میں دابۃ الارض کے بیان میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے قیامت کی اشراط اور علامات 10 ہیں، منقول ہیں، 5 ان میں سے گزر چکی ہیں۔ یعنی عبداللہ بن مسعود کی روایت میں جو 10 علامتیں ذکر کی گئی ہیں، اوپر جو حدیث گزری تو حضرت حذیفہ کی، حضرت برا بن عازب کی، تو ان دونوں حضرات کی روایت میں جن 10 علامتوں کا ذکر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی
روایت میں سیم وہی علامتیں نہیں ہیں بلکہ دونوں حدیثوں کے اندر فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں جو 10 علامتیں ابن مسعود کی روایت میں ہیں تو ان میں سے 5 گزر چکی ہیں۔ یعنی پہلی علامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، یہ بھی قرب قیامت کی ایک علامت ہے۔ دوسری علامت چاند کا ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی گزر چکی ہے، یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو انشقاق قمر کو یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کو قرب قیامت کی علامت کے طور پر قرآن نے بیان کیا ہے۔ دھواں، یہ بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ لزام اور بطشہ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ لزام اور بطشہ ایک ہی چیز ہے، یعنی ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ دونوں بدر کے دن کا عذاب، یعنی یہ لزام اور بطشہ یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، یعنی دونوں بدر کے دن کا عذاب مراد ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں تو گزر چکی ہیں، ہو چکی ہیں۔ بقیہ 5 یعنی یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا نکلنا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اور دابۃ الارض کا نکلنا ابھی باقی ہے۔ یہ روایت مشہور کے خلاف ہے، یعنی جو روایت مشہورہ ہے اس کے خلاف ہے۔ آیت کریمہ کے دوسرے حصے کا بیان یہ ہے، یہ تو پہلی چیز بیان ہو گئی کہ قیامت آنے سے پہلے کچھ علامتیں ہوں گی۔ آیت کریمہ کے دوسرے حصے کا بیان یہ ہے کہ قول باری تعالی نفسا لا ينفع نفسا، نفسا یہ لا ينفع کا مفعول ہے اور ایمانوہا اس کا فاعل ہے۔ لا ينفع کا فاعل ایمانوہا ہے، یعنی کسی جان کو، کسی نفس کو اس وقت ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جب قیامت کی یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں۔ تو یہ ترکیب کیا ہے کہ نفسن یہ لا ينفع کا مفعول ہے اور ایمانوہا اس کا فاعل ہے، اور لم تکن آمنت من قبل اس کی صفت ہے۔ اور قول باری تعالیٰ او کسبت فی ایمانہا خیرا کا آمنت پر عطف ہے اور نفی کے تحت داخل ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ جس دن آپ کے رب کی طرف سے بعض نشانیاں آ جائیں گی، یعنی سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس دن ایمان لانا ایسے شخص کو کوئی نفع نہ دے گا جس نے اس سے قبل ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے اپنے ایمان میں خیر کا کسب نہ کیا ہوگا، یعنی اس سے قبل اس نے عمل صالح نہ کیے ہوں گے۔ یہ تفسیر و بیان ان حضرات کے مذہب کے مطابق ہے جو ایمان میں عمل کو داخل مانتے ہیں، جیسے امام بخاری علیہ الرحمہ اور ان کے متبعین، جو حضرات ایمان کے اندر عمل کو داخل مانتے ہیں اور تصدیق اور عمل دونوں کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں، ان کے یہاں یہ تفسیر ہوگی۔ لیکن ہمارے مذہب کے مطابق مشکل ہے، اور اس کا ہماری طرف سے جواب وہ ہے جس کی طرف صاحب مدارک نے اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خیر سے مراد اخلاص یا توبہ ہے۔ او کسبت فی ایمانہا خیرہ میں جو خیر ہے، تو اوپر جو تفسیر کی گئی تو اس خیر سے مراد کیا لیا گیا؟ عمل صالح، اور ہمارے یہاں خیر سے مراد اخلاص ہے یا پھر توبہ ہے۔ پہلی تعویل کے مطابق معنی یہ ہوگا، کون سی تعویل کے مطابق؟ اخلاص اگر خیر سے مراد لیں، کسی شخص کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جس نے اس علامت سے قبل ایمان نہ لایا ہو، اور نہ ہی اس شخص کو جس نے اپنے ایمان میں اخلاص سے کام نہ لیا ہو۔ یعنی جس طرح کافر کا ایمان مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد قبول نہیں کیا جائے گا، اسی طرح منافق کا اخلاص بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر منافق جو ساری زندگی نفاق کے درجے میں رہا اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو اس وقت اس نے اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیا، تو اب اس کا اخلاص قبول نہیں ہوگا، جس طرح سے کافر کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو معنی تھا
خیر کی تعویل جبکہ ہم اخلاص کے ذریعے کریں، اور دوسری تعویل خیر کی تعویل جو ہے توبہ سے کی جائے، اور دوسری تعویل کی بنیاد پر معنی یہ ہوگا کہ کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جس نے اس علامت کے ظہور سے قبل یعنی پہلے ایمان نہ لایا ہو، اور نہ ہی کسی ایسے نفس کی توبہ قبول کی جائے گی جس نے عمل صالح نہ کیا ہو۔ یعنی جس طرح کافر کا ایمان لانا مغرب سے طلوع شمس کے بعد قبول نہیں کیا جائے گا، اسی طرح اس مومن کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی جس نے اس سے قبل توبہ نہ کر لی ہو۔ اس صورت میں عمل ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہوگا، خواہ وہ اس مخصوص دن ہو یا اس کے علاوہ کسی اور وقت ہو۔ مدارک میں جو لکھا تھا وہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں جوابات میں سے پہلے کو کمزور کہا ہے، یعنی خیر کی تعویل جو اخلاص سے کی گئی ہے اس جواب کو کمزور کہا ہے، کیونکہ یہ جواب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ منافق میں مطلق ایمان موجود ہوتا ہے، حالانکہ اس میں بالکل ایمان نہیں ہوتا۔ اور جواب ثانی کی یہ تعویل کی ہے، دوسرا جواب جو دیا گیا کہ یہاں خیر سے مراد توبہ ہے، تو دوسرے جواب کی تعویل یہ کی ہے کہ مومن کی مغرب سے سورج طلوع ہو جانے کے بعد توبہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، اللہ چاہے تو قبول کرے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی توبہ یقیناً نامقبول ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسا کہ موت کا عذاب دیکھنے کی حالت میں توبہ کرنا غیر مقبول ہوتا ہے، جس کی ہم گزشتہ اوراق میں تفصیل لکھ چکے ہیں، لیکن حسینی میں معالم التنزیل کے حوالے سے جو بات نقل کی گئی ہے وہ حدیث پاک کے موافق ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس دن کافر کا ایمان لانا اور فاسق کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آگے دیکھیے، سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کا بیان اور جو واقعہ ہے کچھ اس طرح مذکور ہے، یعنی قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس واقعے کا بیان اس طرح ہے کہ اثر میں آیا ہے، یعنی اثر سے مراد ایک روایت میں آیا ہے کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہونا ہوگا اس دن کی رات بہت طویل ہوگی، جس کی طوالت وہی لوگ جان سکیں گے جو رات کو عبادت کرنے کے عادی ہوں یا تہجد گزار ہوں گے۔ یعنی جیسے صبح میں سورج مغرب سے نکلنے والا ہے تو آج کی جو رات ہوگی وہ بہت لمبی ہوگی، لیکن اس رات کی لمبائی کا احساس انہی لوگوں کو ہوگا جو رات کو عبادت کے عادی ہیں یا تہجد گزار ہیں، حتیٰ کہ جب ایسے لوگ اپنے اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو جائیں گے اور تہجد ادا کر لیں گے تو صبح کے انتظار میں ہوں گے، لیکن صبح کے کوئی آثار نمودار نہیں ہوں گے، وہ پھر عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ کافی وقت اسی طرح گزر جائے گا، اس کے بعد صبح کا پھر انتظار کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کی کوئی علامت نمودار ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جب کوئی علامت نمودار نہیں ہوگی تو انہیں علم ہو جائے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے کوئی راز ہے اور یہ آفات و بلیات کی کوئی قسم ہے۔ وہ پھر سے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو جائیں گے، توبہ و استغفار میں مصروف ہو جائیں گے، حتیٰ کہ صبح کے آثار دکھائی دیں گے، جو عام معمول کے خلاف مشرق کی جانب کی بجائے مغرب کے افق سے طلوع ہو رہے ہوں گے۔ یعنی جب صبح ہوتی ہے تو روشنی جو پھوٹتی ہے وہ مشرق سے پھوٹتی ہے کیونکہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، لیکن جس دن سورج قیامت کے قریب مغرب سے نکلے گا تو اس وقت جو صبح کے آثار ظاہر ہوں گے وہ مغرب کے افق سے طلوع ہو رہے ہوں گے، اسے تمام لوگ مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے، اور سبھی حیران و مضطر پریشان ہو جائیں گے، اور کفار ایمان لانے میں مشغول ہو جائیں گے اور فاسق توبہ میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن اب اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایمان اور توبہ حالت اضطرار کے وقت میں ہے، اپنے اختیار کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے
جو ہم سے مغرب سے سورج طلوع ہونے سے قبل صادر ہو چکے، اور توبہ کی یہ توفیق بھی اس وقت سے قبل عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے آیت کریمہ کی تفسیر میں ان حضرات کی 3 توجیحات ذکر کی ہیں جو حقیقت ایمان میں اعمال کو شامل نہیں مانتے، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، عمل اس کا حصہ نہیں ہے، تو جو لوگ ایمان کی حقیقت میں اعمال کو شامل نہیں مانتے، ان کے لیے اس آیت کی 3 توجیحات صاحب کتاب یعنی بیضاوی شریف کے مصنف نے بیان کی ہیں، جس میں پہلی توجیہ یہ لکھی ہے جو حق ہے کہ یہ حکم اس دن کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اس دن کے ساتھ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یا موت کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ اس دن کے ساتھ مخصوص ہے جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یا پھر اس دن کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو موت کا دن ہوتا ہے۔ اس توجیہ اور جواب کے بعد قاضی بیضاوی نے 2 جواب مزید ذکر کیے، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ لفظ او کے ساتھ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یہ ہے کہ لفظ او کے ساتھ جو کلام باری تعالیٰ میں آیا ہے او کسبت، لفظ او کے ساتھ تردید کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ نفع کی 2 باتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مشروط کیا جائے، یعنی تردید کی جا رہی، رد کیا جا رہا ہے کہ خیر فائدہ نہیں دے گی، تو اس کو رد کرنا بولتے ہیں، تو تردید کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ نفع کی 2 باتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مشروط کیا جائے، جس سے یہ معنی حاصل ہوگا کہ کسی شخص کو ایمان نفع نہ دے گا جو ابھی تک ایمان نہ لایا تھا، یا اس نے ایمان میں عمل خیر کا کسب نہ کیا تھا، یعنی ایسا شخص جو ان دونوں باتوں سے خالی ہوگا اسے نفع نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ وہ فقط عمل سے خالی ہوا تو نفع نہیں اٹھائے گا۔ دوسرا جواب یا توجیہ یہ ہے کہ کسبت کا عطف لم تکن پر ڈالا جائے، یعنی کسی شخص کو اس کا ایسا ایمان نفع نہیں دے گا جس کو اس نے اس وقت بروئے کار لایا، اگرچہ اس نے ایمان میں خیر کا کسب بھی کیا ہو۔ یہ دونوں جوابات دراصل 2 وجوہ ہیں، 2 توجیحات ہیں، جن کو شیخ اسام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایت اور غیر کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ ان دونوں میں گفتگو باعث طوالت ہوگی، اس لیے اسے یہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ تلویح میں بھی اس کے خلاف کلام کیا گیا ہے، وہ یہ کہ لفظ او جب نفی میں استعمال کیا جائے تو وہ شمول کا فائدہ دیتا ہے، ہاں اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر عدم شمول کا بھی فائدہ ہوگا، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ علامہ جار اللہ زمخشری نے اسے عدم شمول پر محمول کیا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نفس کافرہ یعنی کافر آدمی جب اشراط و علامات قیامت کے رونما ہونے کے وقت ایمان لے آتا ہے، یعنی قیامت کی علامتیں ظاہر ہونے کے وقت ایمان لے آتا ہے، اور وہ نفس جو ان علامات کے ظاہر ہونے سے قبل ایمان لا چکا لیکن اس نے عمل خیر کا اکتساب نہیں کیا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، اور انہوں نے اس آیت کو شمول عدم پر محمول نہیں کیا، یعنی اس وقت اس شخص کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا، اور نہ ہی اس نے ایمان میں کسب خیر کیا، کیونکہ اس صورت میں ایمان میں کسب خیر کی نفی کو ایمان کی نفی کے بعد ذکر کرنے سے تکرار لازم آئے گی۔ یہاں ان آیات مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے جو سورۃ الانعام میں ہمارے پیش نظر تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا کرنے پر اس کی حمد بجا لاتے ہیں اور اس کی عظیم المرتبت رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور اصحاب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی منتخب آیات جن کو صاحب کتاب نے جن کا انتخاب کیا یہاں پر، ان آیتوں کی تفسیر یہاں تک مکمل ہوئی۔
اب اس کے بعد جو ہے نئی صورت سورۃ الاعراف، اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبی کریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔